بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب دوم، آداب حکومت کی حکایت، دو امیر کے ساتھ میں ہوں شین نوشین۔ کوئی مسئلہ درپیش تھا جس کا حل ڈھونڈنا تھا۔ مشورہ کرنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، چنانچہ کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ ایک بزرگ کے ذہن میں اس کا حل آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے۔ یہ سن کر حاضرین میں سے کسی نے اعتراض کیا، کہا اس سے مسئلے کا صحیح حل نہ نکلے گا۔ حل پیش کرنے والے بزرگ نے فرمایا، اگر میری رائے تمہیں پسند نہ ہو تو میرے بھائی تم ہی کوئی اچھی رائے بتاؤ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ رائے مشورہ بہت اچھی بات ہے، قرآن اس کا حکم دیتا ہے، بشرطے کہ آزادی سے بات چیت ہو سکے اور آدمی کھل کر اپنی ایماندارانہ رائے بیان کر سکے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر بات جہاں کی وہاں رہ جاتی ہے اور زبان سچ بولنے کے لیے ترستی رہتی ہے۔ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کرتے تھے، انہیں رائے دینے میں پوری آزادی ہوتی تھی۔ یہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے۔ انہی کی رائے کے مقابلے میں حاضرین میں سے ایک آدمی نے اپنی رائے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی رائے پسند آئی اور اس درجہ پسند آئی کہ انہوں نے فرمایا، میں بڑی خوشی سے تمہاری رائے قبول کرتا ہوں۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ جن میں ضد، میں پن اور غرور نہیں ہوتا وہ سچی بات خوشی سے سن لیتے ہیں۔ سچی اور اچھی بات اگر دشمن کی زبان سے بھی نکلے تو اسے سن لینا چاہیے۔ حکم ہے، جہاں کوئی تم کو نصیحت کرے تو یہ نہ دیکھو کہ کون نصیحت کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ اگر بات اچھی ہو تو قبول کرو۔ ہٹ دھرمی تعصب کی نشانی ہے اور تعصب تباہی کی علامت ہے۔ آدمی میں حقیقت پسندی اور انکساری ہو، یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں راستے سے گزر رہے تھے۔ اتفاق کی بات کہ راستے میں چلتے چلتے کسی کا پیر ان کے پیر کے نیچے آ گیا۔ گلی تنگ تھی، گزرنے والے بہت تھے، پیر پر پیر پڑ گیا تو کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، لیکن وہ شخص جس کا پیر کچلا گیا غصے میں بھر کر بولا، دیکھ کے چلو، اندھے تو نہیں ہو؟ وہ ایک معمولی آدمی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، اور امیر بھی ایسے کہ شام، مصر، ایران، نجد و حجاز کا سارا علاقہ ان کے تحت تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے مجموعی رقبے سے بھی بڑی مملکت تھی۔ دونوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا، نہ دینی حیثیت میں نہ دنیاوی حیثیت میں۔ فقیر کو غصہ بہت جلد آ گیا تھا۔ غصے کا جواب اگر غصے سے دیا جائے تو بات بڑھ جاتی ہے۔ حکم ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کو روکتا ہے اور دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ فقیر تھا تو فقیر، مگر اس کے سر میں بھی غرور کا سودا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حکمراں، مگر اللہ نے انہیں ڈرنے والا دل دیا تھا۔ انہوں نے اس فقیر سے کہا، بھائی معاف کرنا، میں اندھا تو نہیں ہوں، غلطی سے میرا پیر تمہارے پیر پر پڑ گیا، تم کو بڑی تکلیف ہوئی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اوچھا اور کمظرف ہمیشہ کڑتا ہے۔ عقل مند اور شریف نرم مزاج کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میوہ بھری ڈالی ہمیشہ جھکی رہتی ہے۔ یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، شاہ صاحب کے اس مضمون کے تناظر میں اب کچھ میرے قلم سے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں شین نوشین۔ سامعین کرام، دو امیر
یہ 2 امیر پاکستان کے 2 امیر نہیں، جنہیں آج کل ہم 2 اسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے 2 امیر، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت جن کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت جن کی۔ وہ 2 امیر، دونوں اسلام کے بطلے جلیل، دونوں کے قلب سلیم، جو تھے منکسر المزاج اور حلیم، جو تھے کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جو قاری نظر آتے تھے حقیقت میں تھے قرآن۔ وہ تھے اسلام کے دور عروج کے 2 امیر، اور اسلام کے دور انحطاط کے یہ ہیں 2 امیر۔ یہ مسلمانوں کے امیر نہیں، صرف دولت کے امیر ہیں۔ چہ نسبت خاک را و عالم پاک، یہ بے ثمر ڈالیاں ہیں، یہ صراحیاں سر نگوں ہو کر پیمانے نہیں بھرتیں، بلکہ ان کے پیمانے بھرے جاتے ہیں اور یہ اپنی دولت میں مست ہیں۔ ان کو نہ موت کا ڈر ہے نہ خدا کا ڈر ہے، یہ بڑے بے خوف اور نڈر لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے تمام دوسرے لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ روشنی کتاب کے اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں تو اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ امید ہے لائک اور شیئر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ نئے سامعین سے سبسکرائب کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔